تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے عبد کے اوپر قرآن نازل کیا اور اس میں کوئی کمی اور کجی نہیں ہے۔ اچھا فقر کہاں پہ؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ یہ اللہ کیا ہے اس کو سمجھیے۔ لفظ اللہ، اللہ کے کتنے نام ہیں؟ 99۔ یہ ہمارے بچے جب شروع میں ہوتے ہیں اور جن کو شروع کیا جاتا ہے بالکل ان کو بتایا جاتا ہے 99 نام ہیں، لیکن آپ کی کلاس تھوڑی سی بڑی ہے، سمجھ رہا ہے؟ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اللہ ایک ہے، اس کا نام بھی ایک ہے، بس۔ اللہ ایک ہے، اس کا نام بھی ایک ہے اور وہ ہے اللہ، اور باقی جتنے بھی ہیں وہ اس کی صفات ہیں، وہ نام نہیں ہے۔ اللہ کا نام کہ یہ خالی بچوں کو سمجھانے کے لیے کہہ دیتے ہیں، چونکہ صفات اور نام میں بچہ فرق محسوس نہیں کرتا تو اس کو کہتے ہیں۔ باقی اللہ کا نام ہے صرف ایک اور وہ ہے اللہ۔ اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا ترجمہ، اللہ کی تعریف لفظ اللہ کی یہ ہے کہ جس میں ہر کمال موجود ہو، کوئی نقص موجود نہ ہو، یعنی جتنے بھی کمالات ہیں وہ لفظ اللہ میں ہیں اور جتنی بھی کمیاں ہیں وہ ساری لفظ اللہ سے، ذات پروردگار سے دور ہیں۔ تو سارے کمالات جس کے اندر موجود ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو اللہ کہتے ہیں۔ یہ اللہ کا ترجمہ ہے، تاکہ آپ حضرات جب یا اللہ کہیں تو آپ کو پتا تو رہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ یعنی جس کے اندر سارے کمالات، کوئی کمال ایسا نہ ہو جو اس کے اندر موجود نہ ہو، بلکہ جو اس کے اندر نہیں ہے وہ کمال ہی نہیں ہے۔ ہر کمال اس کے اندر موجود ہے اور ہر برائی اس سے، ہر نقص، ہر کمزوری اس سے دور ہے، یہ اللہ۔ اب دیکھیے الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس میں کمال موجود ہو۔ یہ کیوں کہلوایا جا رہا ہے آپ سے؟ اس لیے کہلوایا جا رہا ہے کہ اگر آپ اس کی تعریف کریں، توجہ چاہتا ہوں، بڑا قیمتی جملہ ہے، اگر آپ اس کی تعریف کریں کہ جس کے اندر کمال ہو تو یہ تعریف ہے۔ شاید میرا جملہ نہ پہنچا۔ اگر آپ تعریف ہمیشہ اس کی جائے جس کے اندر کمال ہو، اس لیے کہ ہم نے تعریف اللہ کی کب کی؟ کس لیے کی؟ اس لیے کہ اس کے اندر کمال ہے۔ لہٰذا آپ کو تربیت کیا دی الحمدللہ رب العالمین نے؟ کہ تعریف اس کی کرنا جس میں کمال ہو اور کوئی برائی نہ ہو، وہ تعریف کے لائق ہے۔ لیکن اگر بے کمال ہو اور تعریف کی جائے تو اسے اردو میں چاپلوسی کہا جاتا ہے، تعریف نہیں کہا جاتا۔ صلوات بھیجنے محمد اور آل محمد پر۔ اور چاپلوسی کے بارے میں مجھے آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ ایسی چیز ہے جس میں ہم سب لوگ ماشاءاللہ سے ملوث ہیں، کرتے ہی ہیں۔ خوش کرنے کے لیے کسی کو، مثلا مجھ جیسے ہی آدمی کو اگر جناب 5 عشرے ہوئے لیکن جو بیان آپ نے شروع میں ہی ڈال دیا، ہوتا ہے۔ اسی طرح نوح خان کو، مرثیہ خان کو، سب کو خوش نہیں۔ اللہ نے کیا کہا؟ الحمدللہ رب تاکہ جب نماز پڑھیں تو آپ اس ترجمے کو ذہن میں رکھیں۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے قرآن کو نازل کیا ہے اپنے عبد کے اوپر اور اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب کیا؟ اللہ کا مطلب کیا ہے؟ جس کے اندر سارے کمالات ہوں اور کوئی کمی نہ ہو۔ اچھا قرآن کیسا بھیجا؟ اس میں بھی کوئی کمی نہیں۔ رسول کیسا بھیجا؟ اس میں بھی کوئی کمی۔ رسول کا جانشین، اس میں بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنی تعریفیں کروانے کے بعد آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ جسے ہم بھیجتے ہیں اس میں کمال ہی کمال ہوتا ہے، کوئی عیب نہیں ہوتا ہے۔